اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آغا طاہر اعجاز ہے اور میں پنجاب گروپ آف کالجز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات آپ کے ساتھ کچھ گزارشات شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حقائق کو جان سکیں۔ آج سے چند روز پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک واقعہ رپورٹ کیا گیا جس میں یہ بات بتائی گئی کہ ایک طالبہ کے ساتھ کیمپس 10 گلبرگ لاہور میں زیادتی کا واقعہ مرتکب ہوا ہے۔ میں اس حوالے سے تمام حقائق آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب گروپ آف کالجز، جس کا آپ بھی پارٹ ہیں، میں بھی پارٹ ہوں، اس خاندان میں تقریباً 6 لاکھ طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں سٹاف ہے، ٹیچرز ہیں جو کہ مصروف عمل ہیں آپ ہی کی خدمت کرنے کے لیے۔ ہم اساتذہ ہیں، ہمارا پیشہ نبیوں کا پیشہ ہے، ہم ہمیشہ سچ حق کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پاس پڑھنے طلباء و طالبات کو اپنی بیٹیاں سمجھا ہے، اپنے بیٹے سمجھا ہے، اور ہم کبھی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی ایسے عمل میں جو کہ نیگیٹو ہو، جو آپ کے اگینسٹ جاتا ہو، جو ایسے واقعات ہوں، ہم اس کی پشت پناہی کریں۔ حادثات ہو سکتے ہیں، حادثات ہونا قدرتی عمل ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم کسی ایسے مجرم، کسی ایسے ملزم اور کسی بھی ایسے عنصر کی پشت پناہی نہیں کریں گے۔ نہ ہی ہمیں کوئی ایسا ڈر خوف ہے کہ ہم اپنی ریپیوٹ کو بچانے کے لیے، کسی فرد کو بچانے کے لیے ہم آگے آ جائیں اور آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں۔ یہ واقعہ جیسے ہی ہمیں رپورٹ ہوا، سب سے پہلے ہم نے اپنے تمام CCTV کیمراز کا ریکارڈ چیک کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری ریکارڈنگ میں کیا کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ بیسمنٹ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، لیکن ہمیں وہاں سے کچھ نہیں مل سکا۔ ہم پولیس اسٹیشن گئے، ایک پولیس اسٹیشن نہیں 2-3 پولیس اسٹیشن گئے کہ کیا کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی درخواست، کوئی ایسی FIR لانچ ہوئی ہے، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکا۔ ہم نے پولیس کی معاونت چاہی کہ پولیس ہمارے ساتھ اس میں تعاون کرے اور ہمارے ساتھ ہمارے کیمپس میں آئے تاکہ ہم اس بات کی تہہ تک پہنچ سکیں، حقیقت جان سکیں۔ پولیس کے تعاون کا شکریہ کہ وہ فوراً ہمارے کیمپس میں آئے اور انہوں نے آ کے خود سے بھی تمام کیمراز کو دیکھا، ریکارڈ دیکھا، اور جتنا ایکوپمنٹ تھا ہمارے کیمرے کا وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور آج تک وہ تمام کا تمام ریکارڈ، وہ تمام کے تمام ایکوپمنٹ پولیس کی کسٹڈی میں ہی ہیں۔ نیکسٹ ڈے ہم نے ان تمام طالبات کے گھروں میں کالز کی جو اس روز کالج نہیں آئی ہوئی تھیں، تاکہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تو ہمیں اس کی حقیقت پتہ لگ جائے۔ تمام طالبات الحمدللہ سیف اینڈ ساؤنڈ تھیں۔ کسی اپنی ریزن پر انہوں نے کالج سے آف لیا ہوا تھا، کوئی شادی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اور ضروری کام ہے، لیکن کوئی بھی طالبہ یا کوئی بھی والد یا والدین میں سے کسی نے ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی اور نہ ہی کسی ایسی پریشانی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان تمام ہاسپٹلز کو بھی دیکھا جن کا ذکر سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم جا کے پتہ کریں کہ کیا کوئی ایسی ICU میں یا کسی بھی وارڈ میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی طالبہ یا کوئی ایسی اسٹوڈنٹ موجود ہے، لیکن رزلٹ وہی نکلا کہ ہمیں کوئی معلومات نہیں مل سکی۔ آپ ہم سے بہت سارے سوالات پوچھ رہے ہیں جو کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی وصول ہو رہے ہیں، اور آپ میں سے کچھ طلباء اور طالبات جو ہیں وہ کیمپسز میں بھی آئے اور آپ نے اپنا ایک احتجاج بھی وہاں پہ ریکارڈ کروایا۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے کی، جس میں آپ نے یہ کہا کہ کیمراز کا ریکارڈ آپ کو دیا جائے، تو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ تمام کے تمام کیمراز کی ریکارڈنگ اس کیمپس کی نہیں بلکہ اس کے پچھلے 7 دن کی تمام ریکارڈنگز پولیس کے پاس موجود ہیں، جس میں کوئی بھی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ہم آپ کو فوری طور پہ وہ ریکارڈنگز اس لیے نہیں دکھا سک رہے تھے کہ ہم اسے مینیج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں۔ سیکنڈلی آپ نے پوچھا کہ وہ گارڈ پولیس حراست میں کیسے آیا؟ اگر وہ گارڈ جس کا نام اون کہا گیا، سوشل میڈیا پہ اس کا نام یہ لیا گیا، وہ پولیس حراست میں کیسے چلا گیا؟ اگر اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو وہ پھر کیوں اریسٹ ہو گیا؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی میں وہ گارڈ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کس طرح پولیس کسٹڈی میں آیا۔ سنڈے والے دن SP ماڈل ٹاؤن جناب ایاز صاحب ہمارے کیمپس میں صبح تشریف لائے۔ انہوں نے آ کے ہماری پرنسپل صاحبہ سے کہا کہ وہ گارڈ اون کون ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے۔ وہ گارڈ ظاہر ہے اس دن چھٹی بھی تھی اور وہ اس کیمپس میں موجود نہیں تھا، وہ اپنے گاؤں میں تھا۔ پرنسپل صاحبہ نے اس کے نمبر پہ کال کی، اس نے کال پک کی اور اس نے کہا جی میں اپنے گاؤں میں موجود ہوں،
پرنسپل صاحبہ نے ایس پی صاحب کے کہنے پہ اسے کہا کہ وہ فوراً لاہور آئے تاکہ اسے شامل تفتیش کیا جائے، اسے پوچھ گچھ کی جائے۔ اس نے منون عمل کیا اور اس نے لاہور آنے کے لیے اپنے انچارج کو میسج بھی کیا کہ میں لاہور کے لیے روانہ ہو گیا ہوں۔ لاہور کے قریب یا کسی بھی جگہ جب وہ پہنچا تو پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا، ابھی بھی وہ پولیس کے پاس ہے اور اس سے تفتیش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ہم ہمیشہ سے ایک فیملی کی طرح ہیں، پنجاب گروپ آف کالجز ہماری فیملی ہے، ہم نے یہاں اتنا عرصہ گزارا ہے، آپ سب ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ سالیاں رہتے ہیں، پھر آپ آگے چلے جاتے ہیں، اور آپ ہی جیسے بہت سارے طلباء اور طالبات آج وطن عزیز کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کے اپنے فیملیز کے اندر وہ لوگ موجود ہوں گے جس سے کالج کے انوائرمنٹ کے بارے میں بھرپور اندازہ ہے۔ آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات آ رہی ہے کہ بیسمنٹ کے اندر طالبہ بند ہو گئی، کسی طرح سے وہ تہہ خانے کا دروازہ بند ہو گیا جس کا فائدہ اس گارڈ نے اٹھایا۔ تو عزیز طالبات، آپ تو جانتی ہیں کہ اس کیمپس کے اندر جو بیسمنٹ ہے، جو تہہ خانہ ہے، اس میں کوئی دروازہ ہی نہیں، کوئی جنگلہ ہی نہیں، کوئی شٹر ہی نہیں جس کو بند کیا جائے یا جو ایکسیڈنٹلی بند ہو جائے۔ وہ تو ایک اوپن سی سپیس ہے جہاں پہ گاڑیوں کی آمد و رفت ہے، آپ کی وینز کی آمد و رفت ہے۔ جو آؤٹر گیٹ ہے کالج کا وہ اس کے بعد ہے، درمیان میں بھی اوپن سپیس ہے، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جو بند ہو اور جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہو۔ آپ لوگوں نے سوال کیا کہ اس گارڈ کو پکڑنے کا مقصد پھر کیا ہے، تو مقصد ظاہر ہے یہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس کا نام آ رہا ہے تو اسی سے تفتیش کی جائے گی نا، اسی سے پوچھ گچھ کی جائے گی نا۔ اسے پولیس کو دے دیا گیا، اس کے ساتھ 2-3 اور لوگوں کو بھی دے دیا گیا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ اچھی طرح سے اس کی تحقیق ہو جائے، اس کے بارے میں پتہ لگ جائے۔ وہ وکٹم سٹوڈنٹ کون ہے، کتنے نام ہمارے سامنے آئے، ان تمام ناموں کو ہم نے اپنے سسٹم سے نکالا، ان کے گھروں میں کالز کیں، ان تمام ناموں کے والدین سے بات کی، سٹوڈنٹ سے بات کی، الحمدللہ وہ سب محفوظ ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، کسی نے کوئی ایسی پریشانی کا یا ایسے واقعے کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے بتایا کہ کیوں ہمیں احتجاج سے روکا گیا یا ہمیں کیوں نہیں کیمپسز میں آنے دیا جا رہا۔ طلباء اور طالبات، آپ لوگ کیمپسز میں آئے، آپ نے آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، ہم نے آپ کو نہیں روکا، آپ کیمپس کے اندر آئے، آپ کلاسز میں گئے، آپ آفیسز میں گئے۔ پرابلم تب پیدا ہوئی جب باہر سے کچھ ایسے عناصر، شر پسند عناصر، جن کا مقصد صرف اور صرف آ کر وہاں پہ شامل ہو جانا اور وہاں پہ آ کے دنگا فساد کرنا، نقص امن پیدا کرنا تھا، انہوں نے انسٹیگیٹ کیا آپ کے جذبات کو، ابھارا آپ کے جذبات کو، اور پھر وہاں پہ توڑ پھوڑ کے سلسلے شروع ہو گئے جو کہ یقیناً ناقابل برداشت ہیں۔ اور ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہم وہاں موجود رہے۔ آپ کے سوالات کے اتنے بڑے موب میں جواب دینا تو ظاہر ہے اس طرح ممکن نہیں، اس لیے ہم اپنا میسج آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کیمپین ہے، اس تمام کیمپین کو اگر دیکھا جائے تو کہیں پہ بھی کوئی ایک بات نہیں کی جا رہی جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ وکٹم ہے، یہ فیملی ہے، اس تک پہنچا جائے۔ آخر وہ سٹوڈنٹ یہاں پڑھ رہی ہے، اگر اس سٹوڈنٹ کی کوئی کلاس میٹ، کوئی فرینڈ ہے تو وہ ہمیں بتائے، ہم فوراً اس مسئلے کو حل کریں گے، لیکن ابھی تک ندارت کوئی ایسی چیز سامنے ہی نہیں آ سکی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کیمپین تھی، اس کو آپ غور سے دیکھیں، اس میں چیزوں کو دیکھیں۔ ابھی میں ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں 2 طالبات کو دکھایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ جی یہ وہاں پہ زخمی ہو گئیں، ان کو اسٹریچر پہ لایا گیا۔ تو اب غور تو کریں، انہوں نے سویٹر پہنے ہوئے ہیں۔ لاہور کا کہ آج موسم ایسا ہے کہ لڑکیاں سویٹر پہن کے آئیں گی، جرسیاں پہن کے آئیں گی۔ وہ شاید کسی بلڈ کیمپ کا سین ہے جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ پورٹرے کر دیا۔ اس قسم کا تو پروپیگنڈا ہے، کس چیز پہ آپ اعتماد کریں گے؟ میں پیرنٹس سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، انہیں اچھے برے کی پہچان کے بارے میں بتائیں۔ ہم بھی آپ کو کلاسز میں یہ گائیڈ کریں گے کہ سوشل میڈیا کیا ہے، آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ ہر خبر سچی خبر نہیں ہے، ہر خبر کا نتارہ ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا سورس کیا ہے۔ آپ کے ایموشنز، میرے ایموشنز واقعی ایسے ہی ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا ہوگا تو ہمارا دل کرے گا کہ ہم ایسے لوگوں کو برداشت نہ کریں جو اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ہماری فیلنگز بھی ویسی ہی ہیں، ہم آج بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے تو ہم آگے بڑھ کر سزا قرار، واقعی سزا دیں ایسے لوگوں کو، لیکن کچھ سامنے تو آئے، کچھ ہے ہی نہیں۔ سوشل میڈیا پہ اتنا پروپیگنڈا، اتنی چیزیں، یہ چیز جو لوگ کر رہے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں؟
میں شکر گزار ہوں اپنی اتھارٹیز کا، اپنے تمام آفیشلز کا جنہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ میں یہ بھی شکر گزار ہوں کہ آج ایک کمیٹی بنا دی گئی جس میں نامور ایجوکیشنسٹ شامل ہیں، ڈائریکٹر کالجز شامل ہیں، DPI شامل ہیں، کچھ اور اداروں کے پرنسپلز شامل ہیں، جو بالکل ایک انڈیفرنٹ تحقیق کریں گے، اور ہم بالکل جیسے وہ چاہیں گے ہم ان کو ریکارڈ بھی پرووائڈ کریں گے، ان کو تمام کے تمام حقائق بھی بتائیں گے۔ ہمارے کیمپسز میں وہ آج بھی وہ لوگ آئے تھے اور آئندہ بھی آئیں اور آ کے تمام چیزیں دیکھیں۔ ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ ہمیں بھی اس حقیقت کا علم ہو سکے کہ بات ہے کیا۔ تو جب بات میں کچھ وزن ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہمارا رد عمل یہ ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو سمجھائیں، بچوں کی تربیت کے لیے ہم بھی موجود ہیں، کیمپسز میں آئیں، اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ محدود سا سیشن ہے، آپ کا مستقبل بہت قیمتی ہے۔ اپنے مستقبل کو سنہرا کرنے کے لیے پنجاب کالجز نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ ہم اوپن ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، ہیں، آپ جب بھی کبھی آتے ہیں آپ کو ہمیشہ وارم ویلکم ملتا ہے اپنے اساتذہ سے، اپنے تمام کے تمام سٹاف سے۔ تو اپنے بچوں کو کالجز میں بھیجیں، کیمپسز میں بھیجیں تاکہ ہم تعلیمی سلسلے کو بخوبی جاری رکھ سکیں۔ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی DIG آپریشنز جناب فیصل صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اسی تلاش میں ہیں، وہ بھی یہی بات جاننا چاہ رہے ہیں کہ واقعہ ہے کیا، وکٹم ہے کہاں، لیکن کچھ بھی ابھی تک آشکار نہیں ہو رہا۔ آپ ان کی پریس کانفرنس کو بھی ضرور سنیں، آپ کو اور حقیقت کا بھی علم ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی خبروں کو کسی بھی طرح سے جب بھی آپ کوئی اس پر عمل کرے تو یہ ضرور سوچ لیں کہ کوئی خدا نخواستہ ایسا ناقابل تلافی نقصان نہ ہو جائے جس پر ہمیں پچھتانا پڑے۔ خبریں جھوٹی ہیں، خبریں سچی ہیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت دی ہے، ہم نے دیکھنا ہے۔ بچوں کو تنبیہ کریں کہ وہ کلاسز میں آئیں، کیمپسز میں آئیں اور پڑھنے کے لیے آئیں۔ اگر ان کے کوئی سوالات ہیں، کوئی بات انہوں نے پوچھنی ہے تو اساتذہ بھی موجود ہیں، دیگر سٹاف بھی موجود ہے۔ ہم سب حاضر ہیں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔